یہ میرا حمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ حمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا حمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے علم تھا کہ جلد یا بدیر آپ مجھ سے یہ سوال ضرور کریں گے۔ حمزاد میری بات سن کر بولا، پھر بغیر رکے اس نے مزید کہا، میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ تو پھر بتاؤ نا، میری آواز میں بے چینی تھی۔ وہ شدید زخمی حالت میں فرار ہوا تھا اور اسی لیے اسے کچھ دن مکمل طور پر آرام کی ضرورت تھی۔ غالباً یہی سوچ کر اس نے اپنی دانست میں ایک محفوظ پناہ گاہ کا انتخاب کیا ہے۔ کیا تمہارے نزدیک وہ پناہ گاہ محفوظ ہے؟ میں نے سوال کیا۔ بڑی حد تک، یعنی؟ میں نے وضاحت چاہی۔ شمبھو نے جس شخص سے شیطانی علوم کی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی اس کی رہائش کلکتہ میں ہے اور شمبھو نے اس کے پاس پناہ لی ہے۔ کلکتہ، میں زیر لب بولا اور میرے ذہن میں جھماکے سے ہونے لگے۔ اس شہر میں میری بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ کچھ دیر کو میں ماضی کی بھول بھلیوں میں کھو گیا۔ یکے کے بعد دیگر کتنے ہی چہرے صفحۂ ذہن پر ابھرے اور معدوم ہو گئے۔ یہ شہر گویا میرے ماضی کا حصہ تھا۔ یہیں ماں پارا نے خودکشی کی تھی، یہیں سے میں ڈھاکہ آیا تھا۔ اب یہ شہر پرایا ہو گیا تھا، لیکن میرے لیے نہیں۔ اب بھی اس کے گلی کوچے جیسے میرے وجود میں آباد تھے۔ اس شہر کا جادو ہی کچھ اور تھا، نشہ ہی کچھ مختلف تھا۔ برسوں پہلے کے حالات کچھ اور تھے۔ ان حالات میں میرے لیے یہی مناسب تھا کہ اس شہر کو خیر بات کہہ دوں، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ میں وہ شیخ کرامت نہیں رہا تھا جو کبھی تھا، نہ اپنے ظاہر نہ باطن میں۔ اب وہاں میرے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ حمزاد مجھے گمسم دیکھ کر جانے کیا سمجھا اور مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ آپ فکر مند نہ ہوں، کوئی نہ کوئی راہ نکالی جا سکتی ہے۔ ہاں، فی الحال کچھ دن کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ادھر کا رخ نہ کیا جائے۔ وہ کیوں؟ میں نے بے خیالی میں یوں ہی پوچھ لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت سے فائدہ اٹھا کر پوری معلومات حاصل کر لوں۔ میرے نزدیک اب شمبھو سے زیادہ اہم اس کا گروہ ہے جس نے اسے اپنی پناہ دی ہے۔ اب اصل معرکہ آرائی شمبھو سے نہیں، اس کے گروہ سے ہوگی۔ اس کے گروہ کا نام گروبند ہے۔ فی الحال اس سے زیادہ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ حمزاد نے بتایا، تمہیں یہ معلومات حاصل کرنے میں کتنے دن لگ جائیں گے؟ میں اب پوری طرح حمزاد کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ یہ بتانا فی الحال میرے لیے مشکل ہے، لیکن میری کوشش یہی ہوگی کہ جلد از جلد سب کچھ معلوم کر لوں۔ ٹھیک ہے، میں طویل سانس لے کر بولا، مجھے تمہارا مشورہ قبول ہے۔ اب اجازت ہے مجھے؟ ٹھہرو، میں نے کچھ سوچتے ہوئے اسے روک لیا۔ دراصل دکھوں کی دھن چڑھتے ہی مجھے ایک اور بھولا ہوا قصہ یاد آ گیا۔ یہ معاملہ ایک بے گناہ شخص کے قتل کا تھا۔ میں نے قدر توقف کے بعد حمزاد سے کہا، جس رات شمبھو نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، میں نے تمہیں سمینہ اور زاہد اور شوکت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، یاد آیا؟ جی ہاں، وہ بولا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ضمیر پر یہ بوجھ نہ رہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے مختصراً کہا، اس یقین کے ساتھ کہ میری بات کا ابلاغ یقیناً ہو جائے گا۔ حمزاد نے مجھے مایوس نہیں کیا اور مجھے اس سے یہی توقع بھی تھی۔ اس نے کہا، آپ مطمئن رہیں، اب تک قتل کا یہ معاملہ آگے نہیں بڑھا اور شوکت زندہ ہے تو پھر میں اسے قتل نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے آپ کے جذبات اور احساسات کا پوری طرح خیال ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی تھا، میں نے قدرے جھجکتے ہوئے بولا۔ پھر میں نے اسے نفیسہ کے مسئلے سے آگاہ کر دیا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے حمزاد کو نفیسہ کے عاشق ایاز سے رابطہ قائم کرنا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا
کہ ایاز کے ذہن کو قابو میں کر کے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ میرے نزدیک یہ بھی کار خیر ہی تھا، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ حمزاد نے مجھے یقین دلایا۔ آپ اپنے ذہن پر کوئی بوجھ نہ رکھیں اور جتنا زیادہ آرام کر سکیں بہتر ہے۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ مجھے آرام کے سوا اور کوئی کام بھی کیا تھا؟ میں نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ اب تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ حمزاد چلا گیا۔ اسے سب کچھ بتا کر یقیناً میرے ذہن کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ مجھے اس پر بھروسہ تھا کہ وہ معلومات کو بحسن خوبی سنبھال لے گا۔ میرے نزدیک اب تشویشناک مسئلہ صرف شمبو کا تھا۔ میں اسے کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ کلکتہ تو کیا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاتا، میں اس کا پیچھا نہ چھوڑتا۔ اس نے میرے دل پر ایسا زخم لگایا تھا جس کا بھرنا کسی طرح ممکن نہیں تھا۔ اس زخم کی کسک شاید زندگی بھر مجھے تڑپاتی رہتی۔ دنیا میں تنہائی سے بڑھ کر شاید اور کوئی عذاب نہیں۔ اس کا پورا اندازہ مجھے گویا نئی زندگی اپنا کر ہوا تھا۔ پہلے میں نے کبھی اتنی تنہائی محسوس نہیں کی تھی، اور اس کا سبب تھا میں اپنی خلوتیں رنگینیاں اور خوشبوؤں سے آباد رکھتا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ میں نے توبہ کر لی تھی، اور شاید توبہ قبول کرنے والے نے میری توبہ قبول بھی کر لی تھی۔ میں نے صدقے دل سے توبہ کی تھی، اس لیے یہ یقین بھی تھا۔ میں اس یقین کو بے یقینی میں بدلنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس وقت مجھے بے حد تنہائی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنی تنہائی کا زیادہ وقت عموماً اپنے مطالعے میں صرف کرتا تھا۔ اس وقت مجھے یہی خیال آیا، اس عذاب سے نجات پانے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی صورت نہیں تھی۔ خوابگاہ سے متصل کمرے کو حمزاد نے مطالعہ گاہ بنا دیا تھا۔ وہاں ہر موضوع پر ترتیب کے ساتھ کتابیں موجود تھیں۔ میرے قدم جیسے خود بخود اس کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ وہاں کتابیں بڑے سلیقے اور ترتیب کے ساتھ ریکوں میں لگی ہوئی تھیں۔ کمرے میں روشنی کرنے کے بعد میں نے ان ریکوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ ہر ریک پر چٹ لگی ہوئی تھی جو اس ریک میں رکھی ہوئی کتابوں کے موضوع سے متعلق تھی۔ میں ان چٹوں کو پڑھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اب سے پہلے میں نے ان کتابوں پر نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ اس کا بڑا سبب یہ تھا کہ مجھے ڈھاکہ آنے کے بعد اتنی فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ مجھے ان ریکوں پر نگاہ ڈال کر اندازہ ہوا کہ حمزاد نے وہاں مختلف موضوعات پر بہترین کتابیں جمع کر دی ہیں۔ بالآخر میں ایک ریک کے پاس رک گیا۔ ریک پر قدیم پراسرار علوم کی چٹ لگی ہوئی تھی۔ ادب کے ساتھ ساتھ ہی یہ موضوع بھی ہمیشہ میری دلچسپی رہا ہے۔ میں اس ریک میں رکھی ہوئی کتابوں کو نکال کر دیکھنے لگا۔ اردو، ہندی، فارسی اور انگریزی، یہ 4 زبانیں مجھے آتی تھیں۔ حمزاد نے وہاں کتابیں جمع کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا تھا۔ ان زبانوں کے سوا وہاں کسی اور زبان کی کتاب نہیں تھی۔ انگریزی زبان کی ایک کتاب کے پشتے پر مجھے ان بلو ایبل انڈیا لکھا ہوا تھا، یعنی ناقابل یقین ہندوستان۔ مصنف ایک انگریز ہی تھا۔ میں نے وہ کتاب ریک سے کھینچ لی اور قریب ہی پڑی ہوئی ایک آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ وہ کتاب برطانیہ کے ایک اشاعتی ادارے کی شائع کردہ تھی، اور اس سے شائع ہونے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ مصنف کی چھوٹی سی تصویر کے ساتھ کتاب کے ورق پر ایک مختصر سی تحریر مصنف کے بارے میں تھی، اور اس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ ہندوستان میں گزارا ہے، اور یہ کہ اس کا مقصد ہی ہندوستان کے پراسرار علوم پر تحقیق کرنا تھا۔ مجھے وہ کتاب کو دلچسپ معلوم ہوئی، اور میں اس کا پیش لفظ پڑھنے لگا جو مصنف ہی کا لکھا ہوا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ کتاب میں جو واقعات لکھے گئے ہیں وہ من گھڑت، سنے سنائے یا غیر معتبر نہیں ہیں۔ ان میں سے اکثر واقعات اس کے مطالعے اور مشاہدے میں آ چکے تھے۔ پیش لفظ پڑھنے کے بعد میں نے کتاب کے فہرست مضامین پر نظر ڈالی تو اس میں حمزاد پر بھی ایک باب نظر آیا۔ میں نے یہ جاننے کے لیے مصنف کا دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں کتاب کا وہ باب پڑھ لیا۔ چند جزئیات سے قطع نظر اس نے حمزاد کے بارے میں تمام ہی باتیں درست لکھی تھیں۔ جزئیات کی مجھے اس سے توقع بھی نہیں تھی، اور نہ یہ کہ حمزاد کو قابو کرنے کے عمل بھی اپنی کتاب میں لکھے گا۔ بہرحال اس سے اتنا ضرور ہوا کہ میرا اشتیاق بڑھ گیا۔
اور میں نے کتاب کے دیگر ابواب بھی پڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک طویل باب کا عنوان تھا جرنی آف پاسٹ، یعنی ماضی کا سفر۔ اس عنوان نے مجھے چونکا دیا۔ پراسرار علوم کے حوالے سے ماضی کا سفر یقیناً چونکا دینے والا تھا۔ یہ پورا باب ایک ہندوستانی جوگی یشپال کے پراسرار تجربات و واقعات پر مشتمل تھا۔ مصنف نے لکھا تھا کہ وہ خود ایک بار نوجوانی کے زمانے میں جوگی یشپال سے ملا تھا۔ یہ ملاقات شملہ میں ہوئی تھی۔ مصنف جوگی یشپال سے مل کر بہت متاثر ہوا تھا۔ جوگی یشپال نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اپنی ریاضت اور روحانی قوت کے سبب بہت جلد اس قابل ہو جائے گا کہ گزرے ہوئے زمانوں کا سفر کر سکے گا، اور یہ سفر صرف خیالی نہیں جسمانی ہوگا۔ اس کے بعد جوگی یشپال سے مصنف پھر کبھی نہیں مل سکا۔ ہندوستان میں طویل عرصہ گزارنے کے سبب مصنف یہاں بولی جانے والی کئی زبانوں پر عبور حاصل کر چکا تھا۔ وہ ہندی اور اردو بول بھی سکتا تھا اور لکھنے پڑھنے پر بھی قدرت حاصل کر چکا تھا۔ جوگی یشپال سے ملاقات کے تقریباً 20-25 سال بعد ایک کتاب اس کے مطالعے میں آئی۔ یہ کتاب ہندی میں تھی۔ کتاب کا نام تھا جوگی جی کی جیون کتھا۔ انگریز مصنف نے اس کتاب کے لکھنے والے کا نام تحریر کیا۔ اسے پڑھ کر میں چونک اٹھا۔ جوگی جی کی جیون کتھا لکھنے والے کا نام گرو گوبند تھا۔ گرو گوبند؟ میں زیر لب بڑبڑایا۔ میرے چونک اٹھنے کا سبب یہ تھا کہ آج ہی میں نے حمزاد کی زبانی یہ نام سنا تھا۔ شمبھو کے سلسلے میں حمزاد نے گرو گوبند کا ذکر کیا تھا۔ شمبھو اب کلکتہ میں اس کی پناہ گاہ میں تھا۔ یہ مماثلت محض اتفاق بھی ہو سکتی تھی۔ اس کے باوجود میرا تجسس کم نہ ہوا۔ میں نے کتاب کا پورا باب پڑھ لیا۔ اس باب کا انحصار گرو گوبند کی کتاب پر ہی تھا۔ انگریز مصنف نے لکھا تھا کہ اب گرو گوبند کی یہ کتاب تقریباً نایاب ہے اور دنیا میں اس کے چند ہی نسخے باقی ہیں، جن میں سے ایک برٹش میوزیم کی لائبریری میں محفوظ ہے۔ خود انگریز مصنف ہی نے اپنا نسخہ برٹش میوزیم کی لائبریری کو تحفہ دے دیا۔ جوگی جی کی جیون کتھا میں گرو گوبند نے جوگی یشپال ہی کے حالات زندگی اور پراسرار روحانی تجربات تحریر کیے تھے۔ گرو گوبند نے خود کو جوگی یشپال کا داس لکھا تھا، یعنی خدمتگار، چیلا۔ گرو گوبند نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اس کے گرو جوگی یشپال نے اپنی ریاضت و عبادت کے سبب اتنی روحانی قوت حاصل کر لی تھی کہ وہ جسمانی طور پر ماضی کا سفر کر سکیں۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے گرو گزشتہ 10 سال سے مغل تاجدار اکبر اعظم کے عہد میں رہ رہے ہیں، اور وہ خود بھی وہاں جا کر اپنے گرو جوگی یشپال سے مل چکا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ گرو گوبند بھی ماضی میں سفر کرنے کا اہل تھا۔ انگریز مصنف نے لکھا تھا کہ گرو گوبند نے اپنی کتاب جوگی جی کی جیون کتھا میں عبادت و ریاضت کے وہ تمام طریقے اور وظائف تحریر کیے ہیں جن پر عمل کر کے کوئی بھی شخص ماضی کا سفر کر سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ کوئی راہ دکھانے والا ہو، گرو ہو، ورنہ یہ روحانی اور جسمانی سفر اختیار کرنے والا موت کی آغوش میں پہنچ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک اور بات نے بھی چونکا دیا۔ انگریز مصنف نے گرو گوبند سے ملنے کی خاطر کلکتہ تک کا سفر بھی کیا تھا، مگر گرو گوبند سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ گرو گوبند کے چیلوں نے اسے بتایا تھا کہ گرو گوبند گزشتہ 1.5 سال سے غائب ہے اور اس کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں کہ کہاں ہوگا۔ اس سے انگریز مصنف نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اپنے گرو جوگی یشپال کی طرح گرو گوبند بھی ماضی کے کسی عہد میں رہ رہا ہے۔ اس کے بعد انگریز مصنف رچرڈ نے گرو گوبند کی مزید تلاش نہیں کی۔ نام اور مقام دونوں ہی ایک تھے۔ مجھے اس لیے یہ مماثلت اتفاق معلوم نہیں ہوئی۔ پھر یہ کہ حمزاد نے جس گرو گوبند کا ذکر کیا تھا وہ بھی پراسرار قوتوں کا مالک تھا۔ اس نے شمبھو کو ابتدائی پراسرار علوم کی تعلیم دی تھی۔ انگریز مصنف نے اپنی کتاب میں گرو گوبند کے حوالے سے جو کچھ لکھا تھا وہ سچ تھا، افسانہ ترازی نہیں تھی، تو میرے نزدیک یہ انتہائی عجیب و حیرت انگیز تھی۔ ہر چند کہ میں خود انتہائی پراسرار اور ناقابل یقین حالات سے گزر چکا تھا، لیکن جسمانی طور پر کسی شخص کا ماضی میں پہنچ جانا میرے خیال میں ناممکن سی بات تھی۔ اگر گرو گوبند کی لکھی ہوئی نایاب کتاب کا ایک نسخہ برٹش میوزیم لائبریری میں موجود تھا تو حمزاد کے ذریعے اسے حاصل کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔
انگریز مصنف رچرڈ نے لکھا تھا کہ اس کتاب میں ماضی کا سفر کرنے کے وہ تمام طریقے اور وظائف موجود ہیں جن پر عمل کر کے کوئی شخص بھی عہد ماضی میں پہنچ سکتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ گرو گوبند کی لکھی ہوئی اس کتاب کا مطالعہ ضرور کروں گا۔ دوسرے دن صبح ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے حمزاد سے اس کتاب کے حصول کی خواہش کا اظہار کیا اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کتاب کہاں مل سکتی ہے۔ میرا حکم پاتے ہی وہ کتاب لینے روانہ ہو گیا۔ ڈھاکہ سے لندن کا سفر طویل حمزاد کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ یہ میری توقع سے کچھ پہلے ہی لوٹ آیا۔ وہ کتاب بڑی خراب و خستہ حالت میں تھی، لیکن اسے بڑی احتیاط سے ایک پلاسٹک کور میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ کور ہی کے پشتے پر لمبائی میں ایک چٹ لگی ہوئی تھی۔ اس پر انگریزی میں کتاب کا موضوع، نام اور مصنف کے علاوہ کچھ نمبر لکھے ہوئے تھے۔ پلاسٹک کور کے اوپری حصے پر بائیں طرف چوڑائی میں ایک اور چٹ چسپاں تھی۔ اس پر دیگر تفصیلات درج تھیں۔ ان تفصیلات کے مطابق یہ کتاب اب سے تقریباً 40 سال قبل ایک انگریز رچرڈ نے برٹش میوزیم کو تحفہ دی تھی۔ اس چٹ پر کتاب کا سن اشاعت 1890 درج تھا۔ گویا اس کتاب کو شائع ہوئے 150 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یہ ظاہری سی بات تھی کہ کتاب کی اشاعت کے وقت اس کا مصنف یقیناً سن شعور کو پہنچ چکا ہوگا۔ کم سے کم بھی مصنف کی عمر اس وقت 25 سے 30 کے درمیان تو رہی ہوگی۔ یہ کوئی اور ہی گرو گوبند ہے، میں بے خیالی میں بڑبڑایا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ مجھے اپنے حمزاد کی آواز سنائی دی، جو قریب ہی کھڑا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں اتنا سرگردہ تھا کہ وہاں حمزاد کی موجودگی کو بھول ہی گیا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر کہا، نہیں، تم چاہو تو جا سکتے ہو، میں کچھ دیر اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ خود مجھ سے یہ کتاب نہ منگواتے تو شاید میں بھی آپ کو اس کے مطالعے کا مشورہ دیتا۔ حمزاد نے میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ وہ کیوں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس لیے کہ جب کوئی مصنف کسی کے بارے میں کچھ لکھتا ہے تو دانستہ یا نادانستہ اپنے متعلق بہت سی باتیں لکھ جاتا ہے۔ میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس میں گرو گوبند نے اپنے متعلق بہت کچھ لکھا ہوگا۔ یہ کہہ کر حمزاد چپ ہو گیا، حالانکہ میں اس سے مزید کچھ بولنے کی توقع کر رہا تھا۔ لیکن اس سے میرا یا تمہارا کیا تعلق؟ میں نے وضاحت کی خاطر یہ سوال کیا۔ پہلے تو کوئی نہیں تھا، لیکن شاید اب تعلق پیدا ہو جائے، کیونکہ میری معلومات کے مطابق یہ کتاب اسی گرو گوبند کی لکھی ہوئی ہے جس کے پاس شمبھو نے پناہ لی ہے۔ حمزاد نے گویا انکشاف کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب تو ہوا کہ گرو گوبند اب تک زندہ ہے، اور اگر واقعی ایسا ہے تو اس کی عمر میرے اندازے کے مطابق 250 سال ہونا چاہیے۔ آپ کا اندازہ تقریباً درست ہے، اس کی عمر لگ بھگ اتنی ہی ہوگی، مگر وہ اب تک زندہ کیسے ہے؟ میں اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولا، آپ نے کبھی اپنے بارے میں سوچا؟ یعنی یہ کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اور کیا یہ تعجب خیز بات نہیں؟ حمزاد نے گویا دلیل پیش کری۔ جب آپ نے پہلی بار مجھے مسخر کیا تھا تو آپ کی عمر 30 سال تھی، پھر دوبارہ 130 سال کی عمر کو پہنچ کر آپ نے مجھے دوبارہ قابو کر لیا۔ یوں گویا آپ 131ویں سال میں ہیں، اور اب کوئی بھی آپ کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ کیا یہ کم حیرت انگیز بات ہے؟ ان حسابوں کا گرو گوبند سے آپ صرف 50 سال بڑا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ ہڈیوں کا پنجر ہو گیا ہے اور آپ اب بھی جوان ہیں۔ تو گویا تم نے گرو گوبند کے بارے میں وہ تمام معلومات حاصل کر لی ہیں؟ میں نے طویل سانس لے کر کہا، جی نہیں، ابھی میں مکمل معلومات حاصل نہیں کر سکا ہوں۔ پھر بھی اب تک کچھ تو معلوم ہوا ہوگا۔ ہاں، صرف اس قدر کہ وہ انتہائی پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی یہ کہ اس کی عمر بہت طویل ہے۔ وہ اپنے عہد جوانی میں اس نے اپنے گرو
جوگی یشپال کے بارے میں کوئی کتاب بھی لکھی تھی جو اب تقریباً نایاب ہے۔ ممکن ہے اس کتاب کا سراغ لگا لیتا، آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ گویا میں اور تم دانستگی میں ایک ہی سمت بڑھ رہے تھے۔ آپ اس کتاب کو پڑھنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ ممکن ہے تمہارے اندازے کے مطابق اس کے مطالعے سے گرو گوبند کے بارے میں بہت سی کام کی باتیں معلوم ہو جائیں۔ شمبھو پر ہاتھ ڈالنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے پناہ دینے والے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو جائیں۔ حمزاد نے مجھ سے اتفاق کیا اور میری اجازت پا کر رخصت ہو گیا۔ حمزاد چلا گیا تو میں نے پلاسٹک کھول کر اس کتاب کے بوسیدہ اوراق باہر نکال لیے۔ کتاب کے اوراق کو جگہ جگہ سے دیمک چاٹ گئی تھی اور آخری صفحہ تو بہت ہی خستہ حالت میں تھا۔ کتاب کی زبان قدر سنسکرت آمیز تھی، مگر اتنی نہیں کہ میں سمجھ ہی نہ سکوں۔ میں بہت احتیاط کے ساتھ ایک ایک ورق الٹ رہا تھا۔ درمیان میں سے چند صفحات غائب بھی تھے۔ جہاں تک میرا اندازہ تھا کسی نے دانستہ یہ صفحات غائب کر دیے تھے، کیونکہ انہی صفحات میں ماضی کا ایک سفر کرنے کا وظیفہ اور طریقہ درج ہونا چاہیے تھا۔ تسلسل کے ساتھ کتاب پڑھنے سے یہی معلوم ہوتا تھا۔ وہ کتاب 100-125 صفحات کی تھی، اس لیے جلد ہی میں اسے پڑھ گیا۔ اس کا ایک سبب کتاب کا دلچسپ انداز تحریر بھی تھا۔ گرو گوبند نے جوگی یشپال کی زندگی کو کہانی کی صورت میں لکھا تھا۔ اس کہانی کا ایک کردار خود گرو گوبند بھی تھا۔ وہ 11 سال کی عمر سے اپنی نوجوانی تک جوگی یشپال کے ساتھ رہا تھا اور اپنے گرو کی خدمت کی تھی۔ اس خدمت کے صلے میں جوگی یشپال نے اسے بہت کچھ دیا تھا۔ اس نے تمام روحانی علوم کی تربیت جوگی یشپال سے لی تھی۔ انہی میں سے ایک حیرت انگیز علم ماضی کا سفر تھا۔ جوگی یشپال ماضی کے سفر پر جانے کے سلسلے میں اپنے علم میں سکھا گیا تھا، اور اس علم کی بدولت خود اس نے ماضی کا سفر کیا تھا۔ جوگی یشپال سے ملاقات اکبر اعظم کے عہد میں کی تھی۔ اپنے متعلق ان مختصر سی باتوں کے سوا گرو گوبند نے اور کچھ نہیں لکھا تھا۔ بقیہ کتاب جوگی یشپال کی عبادت و ریاضت کے ذکر اور اس کے حالات و واقعات سے بھری ہوئی تھی۔ ان واقعات میں سب سے حیرت انگیز واقعہ وہ تھا جب جوگی یشپال ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر ماضی کے سفر پر جا رہا تھا۔ گرو گوبند نے لکھا تھا کہ میں ان دنوں اپنے گروجی کے ساتھ ہمالیہ پربت پہاڑ کی ایسی گھاٹیوں میں عبادت کر رہا تھا جہاں سال بھر برف جمی رہتی تھی۔ ایک دن صبح گرو جی نے مجھے سوتے سے جگایا اور کہا کہ بچہ، اب اس جگ میں ہمارے دن پورے ہوئے، سو ہمارے چلنے کا بندوبست کر۔ پھر انہوں نے مجھے ہاتھ کا گڑھا کھودنے کے لیے کہا۔ میں گرو جی کے حکم پر کھدال لے کر گڑھا کھودنے لگا۔ وہاں مٹی تو تھی نہیں، ہر طرف برف ہی برف تھی، سو میں نے برف کھود کا گڑھا بنایا۔ گڑھا کھد گیا تو گرو جی اس میں اتر گئے اور مجھ سے بولے، جب میں لیٹ جاؤں تو گڑھے کو برف سے بھر دینا۔ میں بہت گھبرایا تو گرو جی نے میری ہمت بندھائی اور بتایا کہ اب وہ ماضی کے سفر پر جا رہے ہیں اور ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ میرے اصرار پر انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کہاں اور ماضی کے کس عہد میں جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے مجھے اجازت بھی دی، اگر میں کبھی چاہوں تو آ کر مل سکتا ہوں۔ پھر گرو جی گڑھے میں لیٹ گئے اور مجھے گڑھا بھرنے کا حکم دیا۔ مجبوراً مجھے ان کے حکم کی تعمیل کرنا پڑی۔ گڑھا برابر کرنے کے بعد میں وہاں سے چل دیا۔ میرا دل گرو جی پر پڑ رہا تھا۔ نتیجہ کچھ ہی دیر بعد پھر اسی جگہ لوٹ آیا جہاں گرو جی کو زندہ دفن کیا تھا۔ جانے کیوں میرے دل میں یہ آیا کہ مجھے گڑھا کھود کر دیکھنا چاہیے۔ یہ خواہش اتنی بڑی کہ میں مجبور ہو گیا۔ گڑھا کھود کر دیکھا تو اس میں گرو جی کا گیروئی لباس تو مل گیا، پر ان کا جسم موجود نہیں تھا۔
یہ دیکھ کر مجھ پر ایسی وحشت سوار ہوئی کہ پھر وہاں رک نہ سکا اور اس گڑھے کو یوں ہی کھلا چھوڑ کر بھاگ آیا۔ پھر کوئی 7 برس بیت جانے کے بعد میں نے گرو جی کے سکھائے ہوئے علم پر عمل کر کے ماضی کا سفر کیا۔ گرو جی سے ملاقات کی۔ اسی پراسرار اور ناقابل یقین واقعے کو تحریر کرنے کے بعد گرو گوبند نے لکھا ہے کہ اب میں آئندہ صفحات میں تفصیل کے ساتھ وہ طریقہ کار اور وظائف لکھوں گا جن پر عمل کر کے ہر شخص میری طرح ماضی کا سفر کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے کسی گرو کی اجازت اور رہنمائی لازمی ہے۔ کتاب میں سے یہی صفحات غائب تھے۔ پوری کتاب پڑھنے کے بعد میں گرو گوبند کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ اور نہ جان سکا۔ وہ انتہائی پراسرار شخصیت کا مالک ہے اور یہ کہ اسے بڑی روحانی قوتیں حاصل ہیں، یہ بات مجھے حمزاد بھی بتا چکا تھا۔ کتاب پڑھ کر کوئی نئی بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے کتاب کو احتیاط کے ساتھ پلاسٹک میں رکھ دیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ مسلسل مطالعے اور غور و فکر سے عموماً ذہن پر غنودگی سوار ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی مجھے غنودگی سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ابھی میرا ذہن پوری طرح نیند کی آغوش میں نہیں پہنچ سکا تھا کہ میں نے اپنے جسم پر ایک تیز قسم کی سنسناہٹ محسوس کی۔ پھر میرے حواس پر 2 شعلے سے محیط ہو گئے۔ ان شعلوں کی تپش میں اپنی آنکھوں پر محسوس کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولنا چاہیں مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ چند ہی لمحے بعد شعلوں کی تپش کم ہو گئی اور وہ کچھ فاصلے پر نظر آنے لگے۔ میں بند آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ شاید ہی میری چشم تصور کا اعجاز تھا۔ میری چشم تصور ان شعلوں میں جمی ہوئی تھی کہ مجھے محسوس کیا کہ وہ 2 شعلے نہیں 2 آنکھیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اجنبی چہرے کے دھندلے دھندلے سے نقوش واضح ہونے لگے۔ وہ چہرہ باریش تھا اور اس کی چوڑی پیشانی کے نیچے حلقوں میں 2 چراغ سے روشن تھے جنہیں میں پہلے شعلے سمجھ رہا تھا۔ اچانک سفید باریش چہرے کے پتلے پتلے ہونٹوں میں حرکت ہوئی۔ شیخ کرامت، میں نے ایک بھاری گونجدار آواز سنی۔ ہماری کھوج نہ کر، ہمیں کھوجنے کی کوشش کرے گا تو خود کو بھول جائے گا۔ تیرا دشمن ہمارا سکون تباہ کرنے یہاں آیا تھا، لیکن ہم نے اسے بھگا دیا۔ یہ تیرا اور اس کا معاملہ ہے، ہم اس بیچ میں پڑنا نہیں چاہتے۔ ہمیں خبر ہے کہ اس نے تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا، پر برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے۔ اگر ہو سکے تو تیرا من اس پر راضی ہو جائے تو اسے معاف کر دے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ آواز معدوم ہو گئی۔ چہرے کے خطوط بھی جیسے تحلیل ہو گئے۔ آنکھ کھلی تو میرا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ میرے جسم میں اب تک ہلکی ہلکی سی سنسناہٹ تھی اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر میرے حواس منتشر رہے۔ میں فیصلہ نہ کر پایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے جو کچھ دیکھا تھا اور سنا تھا وہ خواب تھا یا حقیقت۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو میں نے حمزاد کو طلب کر لیا۔ حمزاد کو میں نے پہلے اس کتاب کے بارے میں بتایا کہ اس سے گرو گوبند کے متعلق کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ پھر اسے ابھی پیش آنے والے واقعے سے آگاہ کیا۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتا رہا۔ میرے خاموش ہو جانے کے بعد کچھ دیر حمزاد نے اس پر تبصرہ نہیں کیا، حالانکہ میں اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ یہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، حمزاد کی آواز سنائی دی۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ خود گرو گوبند نے آپ سے ذہنی رابطہ قائم کر کے یہ ساری باتیں کی ہیں، مگر یہ شمبھو کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ آواز شمبھو کی نہیں تھی۔ میں نے کہا، آواز بدلی بھی جا سکتی ہے۔ حمزاد بولا، خود میں بیک وقت متعدد آوازوں کی نقل کر سکتا ہوں۔ اور وہ اجنبی چہرہ؟ میں نے سوال کیا۔ آپ نے اسے واضح طور پر دیکھا تھا؟ حمزاد نے میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ مجھے اس کے خد و خال بتا سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ یہ کہہ کر میں نے کچھ دیر پہلے دیکھے ہوئے چہرے کے خد و خال بیان کر دیے۔
یہ تو خود گرو گوبند ہی معلوم ہوتا ہے۔ حمزاد بے ساختہ بول اٹھا۔ کیوں؟ کیا تم اسے دیکھ چکے ہو؟ میں نے معلوم کیا۔ ہاں۔ یہ کہہ کر وہ کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، ٹھہریں، میں ابھی تصدیق کیے لیتا ہوں۔ کس بات کی تصدیق؟ میں کچھ سمجھ نہ پایا۔ اس کی تصدیق کہ شمبھو اب بھی گرو گوبند کی پناہ گاہ میں ہے یا نہیں۔ حمزاد نے جواب دیا اور پھر دوسرے ہی لمحے غائب ہو گیا۔ اس وقت میری نگاہ مسحری کے سرہانے کی طرف تھی۔ وہاں سے گرو گوبند کی کتاب غائب تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ سونے سے پہلے میں نے اس کتاب کو پلاسٹک کے کور میں بند کر کے وہیں رکھا تھا۔ پھر میں نے سارا کمرہ کھنگال ڈالا، مگر کتاب کہیں نہیں ملی۔ میں عالم اضطراب میں ٹہلنے لگا۔ اس کتاب کا میری خوابگاہ سے غائب ہو جانا عجیب سی بات تھی۔ وہ کتاب کیوں اور کس نے غائب کی، یہ سوال میرے لیے کسی معمے سے کم نہیں تھا، خصوصاً ایسی صورت میں جب میں وہ کتاب پڑھ چکا تھا۔ حمزاد کو خلاف معمول لوٹنے میں دیر ہونے لگی تو میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ شمبھو کا معاملہ طول اختیار کرتا جا رہا تھا۔ پہلے تو صرف وہی مقابل تھا، اب گرو گوبند بھی سامنے آ گیا تھا۔ دوپہر ہونے کے تک میں اضطراب و بے چینی کا شکار رہا، کیونکہ حمزاد دوپہر ہونے سے پہلے واپس نہ آ سکا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ انتہائی نڈھال اور بے حال نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ میں اس کی حالت دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، وہ بولا، اور اس کی آواز سے نقاہت کا اظہار ہو رہا تھا۔ لیکن تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اس شیطان نے مجھے مندر کی حدود میں قید کر دیا تھا تاکہ میں آپ کے پاس واپس نہ آ سکوں، حمزاد نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے بتایا۔ کس نے؟ میں نے دریافت کیا۔ یہ مجھے نہیں معلوم۔ حمزاد کی آواز اب قدرے پرسکون تھی، لیکن میرا اندازہ ہے کہ گرو گوبند ہی ہوگا۔ ذرا تفصیل سے بیان کرو کہ ہوا کیا؟ میں غالباً آپ کو بتا چکا ہوں کہ کلکتہ کے نوا میں دریا کے کنارے وہ قدیم مندر ہے جہاں گرو گوبند رہتا ہے۔ شمبھو بھی وہیں پہنچا تھا۔ ہوا یہ کہ میں جیسے ہی مندر کی حدود میں داخل ہوا، مجھے خطرے کا احساس ہو گیا۔ مندر بالکل ویران پڑا تھا، اور دن کے وقت بھی خلاف معمول وہاں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حمزاد تفصیل بتانے لگا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہاں کوئی زیرو نہ ہو۔ اس سے پہلے جب میں وہاں گیا تھا تو قدم قدم پر مجھے حسین و نوخیز حسینائیں نظر آئی تھیں، اور اس غیر فطری اندھیرے سے اجالے کی طرف پلٹا تو اچانک چمکیلا غبار میری راہ میں حائل ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر دوسری طرف نکلنا چاہا، مگر اس چمکیلے غبار نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کچھ دیر اندھیرے میں بھٹکنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ میں اس مندر کی حدود میں قید کیا جا چکا ہوں۔ یہ احساس میرے لیے سہانے روح تھا۔ میں نے اپنی تمام تر قوتیں جمع کر کے ایک آخری کوشش کی۔ میری یہ کوشش ناکام نہیں رہی۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ اس چمکیلے غبار کو عبور کرتے ہوئے میرا سارا وجود جھلس کر رہ گیا۔ وقتی طور پر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میری ساری قوتیں سلب کر لی ہوں۔ میں ایک جھٹکے سے دور جا گرا تھا، اور مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اٹھ کر بیٹھ سکوں۔ سامنے ہی مجھے وہ قدیم مندر نظر آ رہا تھا جو اب بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ آپ میری طرف سے فکر مند ہوں گے، اس لیے جیسے ہی میرے حواس بحال ہوئے میں وہاں سے چلا آیا۔ لیکن شاید کچھ دن، حمزاد کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ ہاں کہو، کچھ دن کیا؟ میں بول اٹھا۔ کچھ دن شاید میں آپ کی خدمت نہ کر سکوں۔ میں انتہائی کمزوری اور نقاہت محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے وہ بات کہہ دی جسے کہتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم آرام کرو، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ میرا لہجہ جذباتی تھا۔ آخر تم نے میری ہی خاطر تو اس عذاب سے گزرے ہو۔ ممکن ہے 2-1 دن میں یہ کیفیت ختم ہو جائے اور میں پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو جاؤں۔ اس وقت تک آپ کو بہت محتاط اور چوکنا رہنا پڑے گا، حمزاد کہنے لگا۔
بہر صورت یہ ہے کہ میں جانے سے پہلے اس مکان کے اطراف میں حفاظتی حصار کھینچ دوں گا، اس سے مجھے اطمینان رہے گا۔ آپ اس دوران میں نہ کسی کو یہاں بلائیں، نہ خود گھر سے باہر قدم رکھیں۔ روانگی سے قبل میں آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر جاؤں گا تاکہ آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ حمزاد کی بات سن کر میں فکر مند ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ اپنی قوتوں کے بحال ہونے تک تم بھی یہیں میرے پاس رہو؟ ایسا ممکن ہوتا تو میں کبھی آپ کو تنہا چھوڑ کر جانا پسند نہ کرتا۔ حمزاد نے جواباً کہا، اپنی قوتیں پوری طرح بحال کرنے کے لیے میرا آپ سے الگ رہنا ضروری ہے، پھر تو مجبوری ہے۔ میں نے طویل سانس لے کر بولا، دور رہنے کے باوجود میں آپ کی طرف سے غافل نہیں رہوں گا۔ یہ دوری اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں اسے گوارا نہ کرتا۔ اس کے لہجے میں اب بھی نکاہت آیا تھی۔ نہ جانے اسے کیا روحانی اذیت پہنچی تھی جسے سمجھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ پھر جب کچھ دیر بعد میرے لیے خود کھانے پینے کا انتظام کر کے حمزاد رخصت ہو رہا تھا تو لمحے بھر کو مجھے نفیسہ کے معاملے کا خیال آیا۔ اس کے ساتھ میرے ذہن میں ثمینہ کے بے گناہ شوہر شوکت کے متوقع قاتل کا واقعہ بھی تازہ ہو گیا۔ میں نے وہ دونوں معاملات حمزاد کے سپرد کر دیے تھے، لیکن مجھے اس سے کچھ پوچھنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ کیا پیش رفت ہوئی۔ حمزاد سے اس موقع پر کسی قسم کی معلومات لینا مجھے اچھا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے نزدیک یہ خود غرضی تھی، کیونکہ اس وقت وہ اپنے ہی عذاب میں مبتلا تھا۔ اس سے قطع نظر شمبو کے معاملے نے تو میری توجہ بھی اپنی طرف مبذول کر لی تھی۔ میں اسی لیے خاموش رہا اور حمزاد مکان کے گرد حفاظتی حصار کھینچ کر رخصت ہو گیا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیں۔